ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المكين المبين الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مخلص گرامی وقار، قائد جلسہ، استاذ الحفاظ والقراء حضرت علامہ حافظ و قاری احمد رضا صاحب، عزیز گرامی حضرت حافظ و قاری شمساد صاحب تیغی کی محبت ہے کہ حاضری ہوئی، اللہ تبارک و تعالی اس حاضری کو قبول فرمائے۔ ممبر شریف پر ہماری جماعت کے مقتدر موقر علماء اہل سنت تشریف رکھتے ہیں، جن کی دعاؤں کو اپنے ساتھ لے کر آپ سے کچھ ہم کلام ہونے کی کوشش کروں گا۔ بہت اچھا انتظام کیا گیا، لیکن میں تو پہلی بار آیا ہوں، مجھے پتہ نہیں ہے کہ کیا حال ہے یہاں کا، لیکن ایسا تو نہیں ہے کہ اتنے کم لوگ ہوں۔ افسوس یہ ہوتا ہے کہ غیر شرعی پروگرام میں لوگ دور دور سے چلے آتے ہیں، لیکن جب حضور کے ذکر کی محفل ہوتی ہے تو پھر وہ قریب رہ کر بھی محفل میں نہیں آ پاتے۔ خیر، اپنا اپنا مقدر ہے، اپنی اپنی قسمت ہے۔ جسے حضور اپنی محفل میں بلاتے ہیں وہی حضور کے ذکر کی محفل میں آتا ہے۔ آپ لوگ بیٹھے ہیں، چونکہ یہ جلسہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ رزلٹ والا جلسہ ہے۔ مدرسے کو آپ چندہ دیتے ہیں زکوٰۃ کی صورت میں، عطیات کی صورت میں، فطرہ کی صورت میں، صدقات کی صورت میں۔ اب آپ کے دماغ میں ایک بات آتی ہوگی کہ بھائی مدرسے کو ہم نے ہر موڑ پر دیا ہے چندے کے طور پر، چاہے رمضان کا موقع ہے تو زکوٰۃ دیا ہے، فطرہ دیا ہے، صدقہ دیا ہے، خیرات دیا ہے، عطیات سے نوازا ہے مدرسے کو، لیکن اس کے بدلے مدرسہ ہمیں کیا دے رہا ہے؟ اسی لیے دستار بندی کا جلسہ مدرسے میں سجایا جاتا ہے تاکہ قوم کو بتایا جائے، مسلمانوں تم نے مدرسے کو زکوٰۃ کی صورت میں چند پیسے دیے، مدرسے نے اس کے بدلے تمہیں حافظ قرآن دیا ہے۔ تم نے فطرہ کی صورت میں پیسہ دیا، مدرسے نے تمہیں قاری قرآن عطا کیا ہے۔ مدرسہ نے تمہیں مقتدی دیا ہے، رہبر دیا ہے، پیشوا دیا ہے۔ اس لیے
مدرسے کو اگر آپ دے رہے ہیں تو یہ سمجھیے کہ آپ احسان نہیں کر رہے ہیں بلکہ اپنی آخرت سنوار رہے ہیں، اس لیے کہ مدرسے میں پڑھنے والے یہ حضور کے مہمان ہیں اور مدرسہ یہ حضور کا گھر ہے۔ تو بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جن کا پیسہ، جن کی دولت، جن کی رقم مدارس اسلامیہ میں لگتی ہے اور جو مدرسے کو یہ سوچ کر دیتے ہیں کہ یہی میری نجات کا ذریعہ ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے آپ نے دیکھا غالباً یہ پہلی دستار بندی ہے، دوسری ہے نا؟ ہاں، ہم دعا کرتے ہیں کہ آج ایک حافظ قرآن مدرسے نے دیا ہے، آنے والے وقت میں 10 حافظ قرآن مدرسہ عطا کرے گا آپ کو۔ سمجھ رہے ہیں؟ حضرت حافظ و قاری نواب رضا صاحب بھی بیٹھے ہیں، سارے علماء تشریف فرما ہیں، ان کے چہرے کی زیارت کریں آپ، تھوڑی دیر کچھ کام کی باتیں ہم کر لیتے ہیں۔ شاعر اسلام حضرت حسان محمد صاحب نے بہت اچھا کلام پیش کیا ہے۔ نقیب اہل سنت حضرت مولانا غلام سرور صاحب کی خوبصورت نقابت ہو رہی ہے، ایک دو شعر میں بھی سنا دیتا ہوں اگر آپ اجازت دیں۔ تو ایک دو شعر میں بھی سنا دیتا ہوں کیونکہ حافظ شمشاد صاحب کا حکم بھی ہے، ان کی فرمائش بھی ہے، تو میں وہی دو شعر سنا دوں حضور کی نعت کے۔ کیا بابا؟ محبت سے درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و حبیبنا مولانا محمد وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ لوگ جینے کی بات کرتے ہیں، 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 ارے ہم مدینے کی بات کرتے ہیں، ہم مدینے کی بات کرتے ہیں۔ اور جس نے مہکا دیا زمانے کو، جس نے مہکا دیا زمانے کو، جس نے مہکا دیا زمانے کو، اس پسینے کی بات کرتے ہیں، اس پسینے کی بات کرتے ہیں۔
ہم مدینے کی بات کرتے ہیں، اتنے خاموش کیوں ہیں آپ؟ ہم کو بھی بلوانا آتا ہے آپ سے، لیکن ہم سوچ یہ رہے ہیں کہ بلوایا نہ جائے، اپنے آپ بولیں۔ اور پھر مسلمان بولتا کیا ہے جلسے میں بیٹھ کر؟ یا تو اللہ کی پاکی بولتا ہے، یا اللہ کی کبریائی بیان کرتا ہے، یا اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرتا ہے، یا مصطفیٰ کی رسالت و نبوت کا اعلان کرتا ہے۔ اتنا تو بول سکتے ہیں نا آپ، اور یہ کوئی مشکل بھی نہیں ہے۔ جنت میں جائیے گا کیسے؟ حالات تو یہ ہیں کہ نماز کے لیے وقت نہیں، رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، کتنے کا سوگر بڑھ جائے گا، زکوٰۃ کی ادائیگی کا وقت جب آتا ہے تو قرضہ سامنے ہے، حج کا موقع آئے گا تو ابھی بال بچوں کی شادی باقی ہے، لیکن مرنے کے بعد انسان خواب یہ دیکھتا ہے کہ فوراً جنت مل جائے، تو جنت ملے گی کیسے؟ نماز تو پڑھی نہیں، روزہ رکھا نہیں، زکوٰۃ دیا نہیں، حج کیا نہیں، اور جنت اتنی آسان ہے؟ تو کم سے کم جلسے میں بیٹھ کر کچھ تو تسبیح پڑھ لیجئے، تاکہ فرشتے پوچھے تو کہہ سکے کہ ہم حضور کی محفل میں بیٹھ کر اللہ کی پاکی ہم نے بیان کی ہے۔ تو زور سے بول دیجئے نا۔ ارے بھائی، یہ کلکتہ شہر ہے، یہ الگ بات ہے کہ تھوڑا سا سائیڈ ہے، لیکن سائیڈ سے مطلب کیا ہے؟ شہر کلکتہ ہے اور شہر کے لوگ بڑے بیدار ہوتے ہیں، تو ذرا بیداری لائیے، اگر تقریر سننا ہے تو، نہیں تو ہم آپ کو بیدار کریں گے انشاءاللہ، گھبرائیے مت۔ ذرا زور سے بولتے یا رسول اللہ۔ ہم مدینے کی بات کرتے ہیں۔ ایک شعر اور، حضور غوث پاک کی کرامت ملاحظہ کر لیں۔ اور غوث اعظم کی جو کرامت ہو، غوث اعظم کی جو کرامت ہو، اس سفینے کی بات کرتے ہیں، اس سفینے کی بات۔ فیضان علی گول گھر مدرسہ فیضان علی گول گھر جشن دستار حفظ ہم مدینے کی بات کرتے ہیں۔ ان کے رخ صفا کی صفا کچھ نہ پوچھئے، ان کے رخ صفا کی صفا کچھ نہ پوچھئے، آئینہ خدا بخدا کچھ نہ پوچھئے، آئینہ خدا بخدا کچھ نہ پوچھئے، اور جنت کی سلسبیل کی کوثر کی پوچھئے۔ اب تو بول دیجئے، جنت کا بھی نام آ گیا، سلسبیل کا بھی نام آ گیا، کوثر کا بھی نام آ گیا، پھر بھی نہیں بولتے۔ جنت کی، سلسبیل کی، کوثر کی پوچھئے، ان کی گلی کی آب و ہوا کچھ نہ پوچھئے، ان کی گلی کی آب و ہوا کچھ نہ پوچھئے، اور قوسین تک پتہ ہے اس آقا کی سیر کا، قوسین تک پتہ ہے اس آقا کی سیر کا، پھر کیا ہوا، ہوا جو ہوا کچھ نہ پوچھئے، پھر کیا ہوا، ہوا جو ہوا
کچھ نہ پوچھئے، اور اپنے کو دے دیا ہمیں خواجہ کی شکل میں، اپنے کو دے دیا ہمیں خواجہ کی شکل میں، میرے نبی کی شان عطا کچھ نہ پوچھئے، میرے نبی کی شان عطا کچھ نہ پوچھئے، اور ان کے حضور ہاتھ اٹھانے کی دیر تھی، ان کے حضور ہاتھ اٹھانے کی دیر تھی، پھر کیا ملا؟ ملا جو ملا کچھ نہ پوچھئے، پھر کیا ملا؟ ملا جو ملا کچھ نہ پوچھئے، ان کے رخ صفا کی صفا کچھ نہ پوچھئے، آئینہ خدا بخدا کچھ نہ پوچھئے۔ حضرات، یہ ہمارا ملک بھارت ہے، اس ملک میں ہر مذاہب کے لوگ رہتے ہیں، ہر دھرم کے ماننے والے لوگ رہتے ہیں، ہر مذہب کے ماننے والے لوگ رہتے ہیں، لیکن جو جس مذہب کو مانتا ہے اپنے مذہب کی ترویج و اشاعت کرتا ہے، جو جس مذہب کو مانتا ہے اپنے مذہب کی حقانیت کو دنیا والوں کے سامنے پیش کرتا ہے، جو جس مذہب کو مانتا ہے اپنے مذہب کے درس و سبق کو دنیا والوں کے سامنے بیان کرتا ہے، جو جس مذہب کو مانتا ہے اپنے مذہب کی سچائی کو دنیا والوں کے سامنے پیش کرتا ہے، جو جس مذہب کو مانتا ہے اپنے مذہب کے ماضی کو دنیا والوں کے سامنے پیش کرتا ہے، جو جس مذہب کو مانتا ہے اپنے مذہب کے حال و مستقبل کو دنیا والوں کے سامنے بیان کرتا ہے، جو جس مذہب کو مانتا ہے اپنے مذہب کے مقتضا کے حالات زندگی کو دنیا والوں کے سامنے بیان کرتا ہے، جو جس مذہب کو مانتا ہے اپنے مذہب کے پرچم کو بلند کرنے کی سعی کرتا ہے، جو جس مذہب کو مانتا ہے اپنے مذہب کے درس و سبق کو دنیا والوں کے سامنے عام کرتا ہے۔ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، ہم نے اسلام کی حقانیت کا اعلان کیا، ہم نے قرآن کی صداقت کا اعلان کیا، ہم نے خدا کی وحدانیت کا اعلان کیا، ہم نے نبی کی نبوت کا اعلان کیا، ہم نے اسلام کا ماضی بیان کیا، ہم نے اسلام کا حال بیان کیا، ہم نے اسلام کا مستقبل بیان کیا، ہم نے نبی کی مکی زندگی کو بیان کیا، ہم نے نبی کی مدنی زندگی کو بیان کیا، ہم نے نبی کے جلوت و خلوت کو بیان کیا، ہم نے اسلام کا پاک اور پوتر چہرہ دنیا والوں کے سامنے پیش کرنا چاہا، ہم نے اسلام کے درس و سبق کو دنیا والوں کے سامنے عام کرنا چاہا، ہم نے اسلام کے پرچم کو بلند کرنا چاہا، تو دشمنان اسلام نے کہا اس اسلام کی بات کرتے ہو جو تلوار کے زور سے پھیلا ہے، اس اسلام کی بات کرتے ہو جو نیزے کے زور سے پھیلا ہے، اس اسلام کی بات کرتے ہو جو برچی یا بھالے کے زور سے پھیلا ہے، اس اسلام کی بات کرتے ہو جو تیر و نشتر کے زور سے پھیلا ہے۔ میں نے کہا ظالموں سنو، اسلام تلوار سے نہیں پھیلا، اسلام تیر و نشتر سے نہیں پھیلا، اسلام برچی یا بھالے سے نہیں پھیلا۔ تو کہنے والے نے کہا اسلام اگر تیر و نشتر سے نہیں پھیلا ہے تو کس سے پھیلا ہے؟ میں نے کہا اسلام تلوار سے نہیں، اگر اسلام پھیلا ہے تو مصطفیٰ کے کردار سے پھیلا ہے، اسلام پھیلا ہے تو نبی کے اخلاق سے پھیلا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، مذہب اسلام، زندہ باد، مذہب اسلام، زندہ باد، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ مدرسہ فیضان علی، فیضان حضور تاج الشریعہ۔ آواز تھوڑا سا بڑھاؤ نا، کیوں کم کر دیے ہو آواز؟ ایک جگہ سیٹ کر کے چھوڑ دو، ٹھیک ہے نا، اس کو انگلی مت کرو بالکل۔ اسلام تلوار سے نہیں، کردار رسول سے پھیلا ہے۔ اسلام تیر و نشتر سے نہیں، اخلاق مصطفیٰ سے پھیلا ہے۔ اس لیے کہ جو شے تلوار سے پھیلائی جاتی ہے اس میں دوام نہیں ہوتا، اس میں ہمیشگی نہیں ہوتی، وہ ہمیشہ قائم نہیں رہتی، لیکن جو چیز اخلاق سے پھیلائی جاتی ہے اس میں دوام ہوتا ہے، اس میں ہمیشگی ہوتی ہے، اس میں مضبوطی ہوتی ہے۔ جب سے اسلام آیا تب سے لے کے آج تک کتنی آندھیاں چلی، کتنے طوفان آئے، کتنے اسلام کو مٹانے والے آ گئے، لیکن اسلام آگے بڑھتا رہا۔ اب تو بول دو یار، اپنے مذہب کی بات ہو رہی ہے، اپنے دین کی بات ہو رہی ہے،
کب بولو گے آپ اللہ کی پاکی کب بولو گے؟ رسول اللہ کی رسالت کا اعلان کب کرو گے؟ اللہ کی کبریائی کب بیان کرو گے؟ یہ بھی بیان کرنے کے لیے، یہ بھی کہنے کے لیے کہنا پڑے گا کہ بولو اللہ پاک ہے، بولو اللہ سب سے بڑا ہے، بولو رسول اللہ اللہ کے رسول ہیں، یہ کہنا پڑے گا۔ یہ تو ایسا کہو کہ فرشتے گواہ ہو جائیں، اور کل میدان محشر میں یہ گواہی دیں، مولا ساری دنیا سو رہی تھی لیکن تیرے محبوب کے غلام نبی کے جلسے میں بیٹھ کر تیری پاکی بیان کر رہے تھے، تیرے محبوب کی محبت کا اقرار کر رہے تھے۔ میں نہیں کہتا کہ یا حسین کا نعرہ مت لگاؤ، میں یہ نہیں کہتا کہ یا علی کا نعرہ مت لگاؤ، لیکن بغیر نعرہ رسول کے نہ یا علی کا نعرہ مکمل ہے نہ یا حسین کا نعرہ مکمل ہے۔ اب بتاؤ کہ پہلے مصطفیٰ ہے کہ پہلے علی ہے؟ پہلے حسین ہے کہ پہلے مصطفیٰ ہے؟ مصطفیٰ ہے پہلے، تو علی کے نام پہ کھڑے ہو جاتے ہو، اور نبی کے نام پہ کون کھڑا ہوگا؟ ہم ہی لوگ کھڑے ہو گئے۔ 50 گرام کی زبان نہیں ہلتی، یا علی یا علی یا علی یا علی۔ جب کوئی نعت خواں جو ہے نا علی علی پر کلام پڑھے تو لگتا ہے کہ اس سے بڑا جو ہے نا عاشق علی کوئی ہے ہی نہیں۔ نماز ایک وقت کی نہیں، عاشق علی بنتے، قرآن کی تلاوت نہیں، عاشق حسین بنتے ہو۔ بنو عاشق حسین، صرف نعرہ لگا کر، صرف ہنگامہ کر کے عاشق حسین بننا ہے تو حسین نے گردن کٹا کر بھی قرآن پڑھا ہے، تم گردن بچا کے بھی قرآن نہ پڑھ سکے۔ حسین اصل میں مرد یزید ہے، آگے سر انہی کی ہوتا ہے اچھا اب خاموش رہیے گا۔ سنو، تقریر سمجھا کرو۔ میں جانتا ہوں کہ کلکتہ میں جلسے بہت ہوتے ہیں، خطبہ شورا کا ایک بھنڈار ہے، سمجھ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر کلکتہ کے لوگ تقریر نہ سمجھیں تو سوائے افسوس کے کچھ نہیں ہوگا۔ اس لیے تقریر سمجھو، ہنگامہ کم کرو، باتیں زیادہ سمجھا کیا کرو، اس لیے کہ میں اپنا وقت فالتو خراب بھی نہیں کرتا، نہ سامعین کا خراب کرتا ہوں میں، سمجھ رہے ہیں۔ تو میں کیا کہہ رہا تھا کہ اسلام کا جب سے اسلام آیا ہے تب سے لے کے آج تک دن بدن آگے بڑھنا، یہ صداقت اسلام کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اسلام آیا، مٹانے والے آ گئے، کل بھی مٹانے والے آگے بڑھے تھے، آج بھی مٹانے والے آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن آج والوں سے کہوں گا ایسی غلطی مت کرنا، اسلام کو ختم کرنے کی کوشش مت کرنا۔ اگر دماغ میں خیال آ جائے کہ اسلام کو ہم ختم کر دیں گے تو ذرا ان کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لینا جن لوگوں نے ختم کرنے کی کوشش کی۔ 2 میں سے ایک ہوا، وہ چلے تھے اسلام کو مٹانے کے لیے، یا تو ان کا کفر مٹ گیا یا وہ خود مٹ گئے۔ اگر ان کا کفر مٹا ہے تو وہ فاروق اعظم بن گئے، اگر وہ خود مٹ گیا تو ابو لہب اور ابو جہل بن گیا وہ، سمجھ رہے ہیں۔ اور دیکھ لو، ابو جہل چلا تھا اسلام کو مٹانے، ابو جہل مٹ گیا، ابو لہب مٹ گیا، اسلام باقی ہے، عتبہ مٹ گیا، اسلام باقی ہے، شیبہ مٹ گیا، اسلام باقی ہے، امیہ بن خلف مٹ گیا، اسلام باقی ہے، کفار مکہ مٹ گئے، اسلام باقی ہے، ہاں نبی کے دشمن مٹ گئے، اسلام باقی، اور ایسا باقی ہے کہ ابو جہل کی قبر کا نشان بھی نہیں، لیکن مصطفیٰ کے غلاموں کی قبریں چمک رہی ہیں۔ یہ تم یار اپنے محلے میں دیکھ لو، ایک لائن سے مدار ہے، یہ کون ہے؟
محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. یہ نبی کے وہ غلام ہیں جنہوں نے نبی کے لیے اپنا سب کچھ دیا ہے. اللہ نے اتنا اونچا مقام دے دیا کہ ابو جہل کی قبر کا پتہ نہیں, نبی کے غلاموں کی قبریں چاند و سورج کی طرح چمک رہی. بے شک. اور جو مسلمان کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں ان سے کہہ رہا ہوں کہ چھوڑ دو یہ خیال کرنا, اس لیے کہ تم جو دنیا میں ہو یہ مسلمان کے رہنے کی برکت ہے. تم سوچ رہے ہو کہ مسلمان کو ختم کر کے ہم رہیں گے. سن لو, جس دن مسلمان دنیا سے ختم ہو گیا اس دن دنیا ختم ہو جائے. حق ہے. بے شک. یہ مت سوچنا کہ ہم مسلمان کو ختم کر کے دنیا میں رہ جائیں گے. جب تک مسلمان ہے نظام کائنات سلامت ہے. جس دن مسلمان گیا دنیا گئی. قیامت کو جو روکے رکھا ہے نا, یہ مسلمانوں کے زمین پر رہنے نے روکے رکھا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ذرا زور سے بولیے یا رسول اللہ. اور زور سے بولیے یا رسول اللہ. عرض یہ کر رہا تھا, اسلام تلوار سے نہیں مصطفیٰ کے کردار سے پھیلا ہے. اسلام نیزے سے نہیں اخلاق مصطفیٰ سے پھیلا ہے. اسلام برچی یا بھالے سے نہیں سیرت رسول سے پھیلا ہے. اسلام تیر و نشتر سے نہیں صورت مصطفیٰ سے پھیلا ہے. اور اگر دلیل چاہیے تو ہم دلیل بھی دے سکتے ہیں. آؤ, بہت سارے نبی کے دشمن دنیا میں آئے, بہت سارے لوگ اسلام کو برباد کرنے کی کوشش کرتے رہے, بہت سارے لوگوں نے قرآن کو ختم کرنے کی کوشش کی تھی, بہت سارے لوگوں نے نبی کے قتل کے منصوبے بنائے تھے. ایک تھا دشمن رسول, ایک تھا جس نے ابو جہل کے تمام مشورے میں ابو جہل کا ساتھ دیا, اسلام کے چراغ کو بجھانے کی کوشش کی, قرآن کو مٹانے کی کوشش کی, مصطفیٰ کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کی. جنگ میں ایک دن پکڑا گیا. جنگ میں ایک دن نبی کے غلاموں کے ہاتھیں پکڑا گیا. نبی کے صحابہ پکڑ کے لے آئے اور لانے کے بعد مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دیا, رسہ سے باندھ دیا. فیصلہ مصطفیٰ کریں گے, فیصلہ نوری چادر والے کریں گے, فیصلہ دو عالم کے مختار کریں گے, فیصلہ امام الانبیاء کریں گے, فیصلہ صاحب قرآن کریں گے, فیصلہ ساقی کوثر کریں گے, فیصلہ بانی اسلام کریں گے. بدے رہو, مصطفیٰ آئے. زور سے حضور آئے. سن رہے ہیں آپ؟ حضور تشریف لائے. دیکھا ایک کڑیل جوان ہے, خوبصورت, چوڑی پیشانی, لمبی گردن, گورنری کے گورنری کے سارے آداب اس کے اندر موجود ہیں. حضور تشریف لائے اور حضور آ کے پوچھتے ہیں, اچھا یہ بتاؤ کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی؟ جانی دشمن سے حضور اس کی خیریت پوچھ رہے ہیں. دنیا کے سپہ سالاروں کا حال یہ ہے کہ جب کوئی دشمن گرفتار کر کے لایا جاتا ہے بدلے میں اس کی گردن اڑا دی جاتی ہے. لیکن مصطفیٰ ایسے سپہ سالار ہے جو دشمن سے اس کی خیریت پوچھ رہے ہیں. خیریت تو ہے, کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی. وہ کہتا ہے گرفتار کر کے بھی بلواتے ہو اور خیریت بھی پوچھ رہے ہو, تمہاری خیریت سے کوئی مطلب نہیں ہے. لیکن اتنا جان لو, اگر مجھے قتل کیا گیا تو قصاص لیا جائے گا, میرے بدلے تمہارا خون بہایا جائے گا. میرے آقا صحابہ سے فرماتے ہیں, میرے صحابہ یہ بتاؤ اسے تکلیف تو نہیں دیا؟ صحابہ کہتے ہیں آقا میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائے, ہم نے تکلیف نہیں دیا ہے, صرف گرفتار کر کے لایا ہے. آقا سامنے کھڑے ہیں اور سامنے کھڑے ہو کر مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرماتے ہیں, چہرہ نیچے کیوں رکھا ہے؟ چہرہ اٹھا اور اٹھا کر ایک بار میرا چہرہ دیکھ لے, ایک بار میری صورت دیکھ لے, ایک مرتبہ میرا جلوہ دیکھ لے, ایک مرتبہ میرا
حسن دیکھ لے، لیکن وہ کہتا ہے نہیں دیکھتا میں، کیا دیکھوں گا تیرے حسن کو، کیا دیکھوں گا میں تیرا چہرہ۔ آقا فرماتے ہیں ٹھیک ہے مجھے نہیں دیکھتا مت دیکھ، نظر اٹھا میرا مدینہ دیکھ لے، میری بستی دیکھ لے، میرا شہر دیکھ لے۔ وہ کہتا ہے میں نے یونان و مصر کی خوبصورت بستیاں دیکھی ہیں، تمہاری بستی کیا دیکھو، ان کھنڈرات کو کیا دیکھو۔ حضرت عمر کے ہاتھ میں ننگی تلوار انگڑائیاں لے رہی ہیں۔ عمر کہتے ہیں آقا یہ گستاخی کر رہا ہے، آپ اجازت دیں اس ظالم کی گردن اڑا دی جائے۔ مصطفیٰ فرماتے نہیں خاموش رہو۔ عمر خاموش ہو جاتے ہیں۔ آقا نے دو جب سوال کیا، دونوں کا جواب اس نے دیا، لیکن آقا اس کے بعد تشریف لے گئے۔ دوسرا دن آتا ہے، وہ بڑھا رہا ویسے ہی مسجد نبوی کے ستون سے۔ آقا نے پھر وہی سوال کیا ہے، اے گورنر ایک بار مجھے دیکھ لے۔ وہ کہتا ہے نہیں دیکھتا۔ کہا مدینہ دیکھ لے، کہتا ہے نہیں دیکھتا۔ چلے گئے مصطفیٰ، سرکار نے فرمایا تیسرا دن ہے، فیصلے کا دن ہے، اپنے بھی فیصلے کا انتظار کر رہے ہیں، بیگانے بھی فیصلے کا انتظار کر رہے ہیں، سارے لوگ فیصلے کے منتظر ہیں۔ تیسرا دن آئے گا، بارگاہ رسالت سے کیا فیصلہ ہونے والا ہے اس کے خلاف۔ آقا تشریف لائے، پھر وہی سوال مصطفیٰ فرماتے ہیں، اے گورنر چہرہ اٹھا، ایک بار میرا چہرہ دیکھ لے، ایک بار میری صورت دیکھ لے، ایک بار میرا جلوہ دیکھ لے، ایک بار میرا حسن و جمال دیکھ لے۔ وہ کہتا ہے نہیں دیکھتا۔ آقا فرماتے ہیں نہیں دیکھتا تو کم سے کم نظر اٹھا کے میرا مدینہ دیکھ لے، نظر اٹھا کے میرا شہر دیکھ لے، نظر اٹھا کر میرے قصبے کو، میری بستی کو دیکھ لے۔ وہ کہتا ہے نہیں دیکھتا۔ آقا فرماتے ہیں ٹھیک ہے نہیں دیکھتا، مجھے نہیں دیکھتا مت دیکھ، مدینہ کو نہیں دیکھتا مت دیکھ۔ اب فیصلہ کیا ہے اب سن لو ذرا غور سے سننا۔ آقا تھوڑی دیر خاموش رہے اور رہنے کے بعد آقا زبان سے ارشاد فرماتے ہیں، اے گورنر اگر تو نہیں دیکھتا مت دیکھ، مدینہ نہیں دیکھتا مت دیکھ، لیکن جا، بارگاہ رسالت سے یہ فیصلہ صادر ہو گیا، جا، میں نے تجھے آزاد کر دیا ہے، میں نے تجھے چھوڑ دیا ہے۔ جانی دشمن کو مصطفیٰ معاف کر رہے ہیں اور آزادی دے رہے ہیں۔ وہ اور آقا نے چھوڑا نہیں، اور چھوڑنے کے بعد آقا نے صحابہ سے فرمایا میرے صحابہ بہت بڑا آدمی ہے، ذرا عزت سے لے جاؤ، مدینے سے باہر رخصت کر کے آؤ۔ جانی دشمن کو عزت کے ساتھ رخصت کروا رہے ہیں۔ یہی تو کردار رسول ہے، یہی تو اخلاق مصطفیٰ ہے۔ وہ گھوڑے پہ بیٹھا اور بڑی تیزی کے ساتھ مدینے سے نکلا، لیکن سننا، نکلتے نکلتے ایک بات اس کے دل میں آئی، ایک خیال آیا، یار میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کو دیکھا ہے، بڑے بڑے شہنشاہوں کو دیکھا ہے، بڑے بڑے سپہ سالاروں کو دیکھا ہے، بڑے بڑے جنرلوں کو دیکھا ہے، لیکن اتنا بڑا حوصلے والا بادشاہ، حوصلے والا سپہ سالار میں نے نہیں دیکھا جو جانی دشمن کو آزاد کر رہا ہو۔ ذرا دیکھو تو صحیح وہ ہے کیسا، زور سے بول دیں، زور سے ذرا دیکھو تو صحیح وہ ہے کیسا۔ گھوڑا اس کے آگے جا رہا ہے، اب کنکھیوں سے حسن مصطفیٰ دیکھتا جا رہا ہے، اور ادھر دیکھتا جا رہا ہے چہرہ رسول کو، اس کا کفر چھٹتا جا رہا ہے۔ ایک منزل پہ جانے کے بعد رک گیا، اب گھوڑا آگے نہیں بڑھ رہا، وہ خود بھی آگے نہیں بڑھ رہا ہے، لگ رہا ہے کہ اس کا دل پیچھے کو کھینچا جا رہا ہے۔ اللہ اللہ، پھر اس نے گھوڑا موڑ دیا۔ ذرا زور سے بولے، اچھا بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ گھوڑا موڑ دیا اس نے اور آیا پھر مسجد نبوی، گھوڑا ایک کنارے لگایا، پہنچ گیا مسجد میں تو دیکھتا کیا ہے، شب اسرا کا دولہا، دو عالم کا سلطان، مسجد نبوی میں چٹائی پر نہیں، مسجد نبوی کی ننگی زمین پر بیٹھ کر صحابہ سے گفتگو فرما رہے ہیں۔ یہ کیسا بادشاہ ہے جو ننگی زمین پہ بیٹھا ہے؟ اللہ اللہ، سامنے آ کے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا۔ حضور نے چہرہ اٹھایا اور اٹھانے کے بعد فرمایا، ارے میں نے تو تجھے چھوڑ دیا تھا، میں نے تو تجھے چھوڑ دیا تھا، آ کیوں گیا؟
اب اس کا جو تاریخی جملہ ہے جو تاریخ میں آیا ہے، اس نے کیا کہا جواب سنیے. وہ کہتا ہے یا رسول اللہ مجھے اپنا بنا کے چھوڑ دیا. ذرا زور سے بولے، زور سے. مجھے اپنا بنا کے چھوڑ دیا. کیا اسیری ہے، کیا رہائی ہے. یا رسول اللہ چھوڑا جب ہے آپ نے تب آپ کی محبت میرے دل میں رچ گئی ہے، بس گئی ہے. یا رسول اللہ کلمہ پڑھا کے دامن میں جگہ دے دیجئے. میرے آقا نے کلمہ پڑھایا. اس کے بعد شمامہ کہتے ہیں یا رسول اللہ جب تک دیکھا نہ تھا آپ سے زیادہ بدصورت میری نظر میں کوئی نہ تھا. اب دیکھ لیا ہوں تو آپ سے زیادہ حسین میری نظر میں کوئی نہیں ہے. یا رسول اللہ رہی بات مدینے کی، جب تک مدینہ کو دیکھا نہیں تھا ایمان کی نظروں سے، مدینہ کھنڈرات نظر آتے تھے. اللہ اللہ اب دیکھ لیا ہوں ایمان کی نظروں سے تو مدینے جیسا حسین خوبصورت کوئی شہر میری نظر میں دیکھا نہیں. اب بولو نبی نے کیا کہا تھا؟ شمامہ کلمہ پڑھو؟ نہیں. اسلام لے آؤ؟ نہیں. مجھے نبی مانو؟ نہیں. پھر شمامہ نے کلمہ کیوں پڑھا؟ مصطفیٰ کا کردار دیکھ کر، مصطفیٰ کا اخلاق دیکھ کر، مصطفیٰ کی صورت دیکھ کر، مصطفیٰ کی سیرت دیکھ کر پتا چلا اسلام تلوار سے نہیں کردار مصطفیٰ سے پھیلا. لیکن آج ایک سے ایک بقلول قسم کے لوگ ہیں دنیا میں. اسلام کی خوبصورتی دکھلاتا ہوں. خوبصورتی دیکھو اسلام کی. ابھی مہا کمبھ چل رہا ہے نا؟ مہا کمبھ چل رہا ہے وہ تو پتا ہے نا، پریاگ راج میں. نہ جانے کتنے آئے کتنے گئے، جانے کتنے آئے کتنے گئے، کتنے دنیا سے چلے گئے، کتنی ٹرینوں کے شیشے پھوڑ دیے گئے، کتنی جانیں چلی گئی، کتنا بھگدڑ مچا. کیا کیا ہوا. آج تو سوشل میڈیا کا دور ہے، کسی سے چھپا بھی نہیں ہے، سب کو پتا ہے. ایک شخص سے میں نے پوچھا، ایک غیر مسلم سے، میں نے کہا تم مہا کمبھ نہیں گئے جی پوتر اسنان کے لیے؟ تو کہتا ہے جان دینے کون جائے گا. ممبر شریف ہے، جھوٹ نہیں بول رہا ہوں واللہ. میں نے پوچھا ایک غیر مسلم جوان نوجوان سے پوچھا میں، وہ میرے ہاں وہ اس کے کرانے کی دکان ہے. میں گیا، میں کہا جی کیا بات ہے تم یہی نظر آ رہے، آ گئے کیا؟ کہ جانا تو تھا لیکن اب ڈر لگتا ہے. جانا تو تھا لیکن اب ڈر لگتا ہے. کہا کیوں؟ کہا دیکھ نہیں رہے ہیں کبھی دلی اسٹیشن پہ بھگدڑ مچ رہی ہے اور کبھی وہاں بھگدڑ مچ رہی ہے، کتنے لوگ چلے گئے. میں نے کہا یار اس مہا کمبھ میں تمہارے ملک ہندوستان کے، بھارت ملک کے ایک بہت بڑے ادیوگ پتی، امیر آدمی اپنے پورے خاندان کے ساتھ اسنان کرنے کے لیے گئے، ان کا کیا ہوا؟ کہ ان کو تو کچھ نہیں ہوا، ان کو کچھ نہیں ہوا. کہ غریب گیا اکیلے یا دو آدمی سے تو وہ بیچارہ مر گیا بھگدڑ میں. امیر آدمی پورے خاندان کے ساتھ گیا ہے، وہ آرام سے اسنان بھی کیا، اسنان کر کے گھر بھی لوٹ آیا، اس کا کچھ ہوا نہیں. کیوں؟ تو وہ کہتا ہے مولوی صاحب ان کے لیے وی آئی پی انتظام تھا، ان کے لیے وی آئی پی انتظام تھا. میں نے کہا تیرے بھگوان کے لیے تیرے بھگوان کے یہاں وی آئی پی بھی ہوتا ہے اور جنرل بھی ہوتا ہے کیا، اور سلیپر بھی ہوتا ہے؟ کیا کیجئے گا بابا، دیکھ رہے ہیں نا حالات کیا ہیں. میں نے کہا سن، یہ تیرے عبادت کرنے کی
جگہ ہے یا تیرے بھگوان کی جگہ ہے جہاں امیر کے لیے وی آئی پی انتظام ہوتا ہے, غریب کے لیے جنرل انتظام ہوتا ہے, لیکن چل میرے رب کا دربار مسجد دیکھ لے, امیر آتا ہے وہی انتظام ہے, غریب آتا ہے وہی انتظام ہے, کروڑ پتی آتا ہے وہی انتظام ہے, لکھپتی آتا ہے وہی انتظام ہے, رکشہ چلانے والا اسی انتظام میں رہتا ہے, جو جہاں بیٹھ گیا. اگر غریب آگے بیٹھا ہے, امیر آیا اس کو پیچھے بیٹھنا ہوگا, لکھپتی آیا اس کو پیچھے بیٹھنا ہوگا. کسی غریب کو ہٹا کر کوئی امیر مسجد میں نہیں بیٹھ سکتا. وہ کہتا ہے صحیح کہہ رہے ہیں. میں نے کہا یہی اسلام کی خوبصورتی ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے, محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ. سمجھ رہے ہیں؟ یہ اسلام کا حسن ہے, کوئی بڑا کوئی چھوٹا نہیں. اللہ کے دربار میں اگر پہلے فقیر آ گیا, سب سے آگے سب میں بیٹھ گیا, وہ آگے ہی رہے گا. امیر آیا اس کے پیچھے تو وہ پیچھے ہی رہے گا. مسجد میں کوئی امیر کسی غریب کو ہٹا کے نہیں بیٹھ سکتا. یہی مسجد کا ادب بھی ہے اور یہی حکم شریعت بھی ہے. بتا دیا مسجد کی صفوں نے کہ یہاں کوئی امیر غریب نہیں, سب اللہ کا بندہ ہے, سب اللہ کی عبادت کرنے آیا. اس لیے اسلام کا حسن ہے, اسلام کا حسن ہے. اس لیے تو اسلام کو رب نے پسند کیا ہے. یہ دین رب کا بھیجا ہوا, شریعت مصطفیٰ کی لائی ہوئی. ہم غلط ہو سکتے ہیں, ہمارا عمل غلط ہو سکتا ہے, ہمارا کردار غلط ہو سکتا ہے, ہمارا اسلام غلط نہیں ہوگا, ہمارا قرآن غلط نہیں ہوگا, نبی کی شریعت غلط نہیں ہوگی. آج تم قانون مصطفیٰ کو مٹانے کی کوشش کرتے ہو, وہ تمہارا قانون ہے جو تم بناتے ہو اور تم مٹاتے ہو. اسلام کا قانون رب نے بنایا ہے, قیامت تک قائم رہے گا. میرا نبی کتنا حسین ہے, میرا اسلام کتنا خوبصورت ہے. ذرا زور سے بولے, زور سے. بات چلی ہے حسن مصطفیٰ کی, بات چلی ہے حسن مصطفیٰ کی. ایک بات کہتا ہوں میں, جلسہ کرو, میلاد کرو, کانفرنس کرو, ٹھیک ہے, خطیبوں کو بلواؤ, نعت خانوں کو دعوت دو, آپ نذرانہ دو ان کو, ان کی خدمت کرو. لیکن آج ملک ہندوستان کی جو ضرورت ہے وہ ضرورت یہ ہے کہ اپنے خطبہ سے کہو کہ حضرت حضور کی سیرت پہ تقریر کریں. آپ پیر صاحب کی تعریف بعد میں ہوگی, پیر صاحب پہ اشعار بعد میں پڑھے جائیں گے, مصطفیٰ کی نعت پہلے پڑھی جائے گی. اس لیے کہ پیر صاحب پر شعر پڑھنا یہ عبادت نہیں ہے, نبی کی نعت پڑھنا یہ عبادت ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت فیضان حضور تاج الشریعہ کانفرنس, مدرسہ فیضان علی. لیکن آج ہوتا کیا ہے, جلسے ہوتے ہیں, کوئی پیر صاحب بیٹھ گئے. میں نہیں کہتا کہ پیر صاحب کی تعریف مت کرو, لیکن یہ کون سا طریقہ ہے کہ پیر صاحب بیٹھ گئے تو جھوٹی کرامت پیر صاحب کی بیان کر دیا, صرف اس لیے کہ پیر صاحب ہمیں جلسہ میں بلائیں گے, نذرانے دیں گے. کوئی پیر صاحب بیٹھے تو ان پر اشعار پڑھ دیا اپنے تہنیت کے, صرف اس لیے کہ تعریف کریں گے تو ان کی طرف سے انعام ملے گا, یا مریدین پیر صاحب کا نام لے کے لیں گے تو وہ ہمیں انعام دیں گے, چھوٹ دیں گے. اور قوم کا حال یہ ہے, نبی کی نعت پہ چوبندی نہیں دیتی ہے قوم,
اب پیر صاحب پہ شعر شروع کر دیے تو پھر دیکھیے گڈی کا گڈی اڑا دیتی ہے. آج ملک کی ضرورت یہ ہے اور آج نہیں ہمیشہ ضرورت رہی ہے کہ حضور کی سیرت پہ گفتگو کی جائے, حضور کی مکی زندگی کو بیان کیا جائے, حضور کی مدنی زندگی کو بیان کیا جائے, حضور کے جلوت و خلوت کو بیان کیا جائے, حضور کے حسن کو بیان کیا جائے, حضور کے کردار کا ذکر ہو تاکہ اس قوم کو معلوم ہو سکے اور دوسرے لوگوں کو معلوم ہو سکے مصطفیٰ جان رحمت کی ذات کتنی بڑی اور کتنی بابرکت ہے. نہیں تو آج ہمارے نوجوانوں کا معاملہ کیا ہے, ان کو پتہ ہی نہیں ہے, کچھ خبر ہی نہیں. آج وہ میٹرک انٹر اور آئی اے بی اے ایم میں کیا کیا لوگ ڈگریاں لے لیتے ہیں, لیکن دین کے بارے میں پوچھ دو تو کچھ پتہ نہیں. بے شک یہ بات ہو رہی ہے. ایک لڑکا جو ہے نا گریجویشن کا گیا, انٹرویو میں اس سے پوچھا گیا کہ یہ بتاؤ حج کہاں ہوتا ہے, تو وہ کہتا ہے اجمیر میں. صحیح ہے گریجویشن کر چکا تھا انٹرویو میں, کیونکہ مسلم لڑکا تھا, تو انٹرویو والے نے انٹرویو لینے والے یہی پوچھ دیا کہ دیکھتے ہیں مسلمان ہے تو اسلام کے بارے میں کیا خبر ہے. مجھے حج کہاں ہوتا ہے جی, اجمیر میں. یہ ہے مسلم نوجوان. کٹک میں ایک لڑکے سے میں نے پوچھا کہ کتنا میں, لوگوں نے کہا کہ بہت تیز لڑکا ہے, بہت اچھی انگریزی بولتا ہے. تو میں نے ایک دن اس کو بلایا, بیٹا ادھر کون کلاس میں, کہا 10 میں 10ویں میں پڑھ رہا ہوں, انگلش میڈیم سے پڑھ رہا ہوں. کہا اچھا, بہت اچھا, تمہاری تعریف لوگ کرتے ہیں. یہ بتاؤ کہ تم امت کس کی ہو. یہ میں نے پوچھا اس سے, امت کس کی ہو. میں اپنی بات کر رہا ہوں, ممبر شریف پہ جھوٹ نہیں بولوں گا. میں نے پوچھا کہ تم امت کس کی ہو, تو اس کے باپ کا نام علاء الدین تھا. وہ کہتا ہے میں علاء الدین کا. سوچ رہے ہیں آپ, یہ ہماری قوم, یہ ہنسنے کا وقت نہیں ہے میاں, یہ افسوس کا مقام ہے. آج فلم ہیرو کی باتیں تو سب کو یاد ہے, لیکن اپنے ہیرو کی کوئی بات یاد نہیں. سننے جگہ کے اے بابا ایک دم آپ سے لوگ محبت کر رہے ہیں, بیٹھیے اسٹیج پہ آ جائیے, آپ ادھر آ جائیے, اسٹیج پہ آ جائیے. آپ آئیے آئیے, ادھر آئیے, اوپر آئیے. ہاں آئیے آئیے, پہلے سے آپ کو اوپر بیٹھنا چاہیے, آپ خود چلے گئے ان لوگوں کے بیچ میں. ہاں واہ, اب کوئی پیچھے سے آپ کو پریشان نہیں کرے گا, اس لیے سب سے پیچھے آپ ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ, یہ افسوس کا مقام ہے کہ نہیں. اس لیے ایک بات یاد رکھو, بچے کو آپ انگلش میڈیم میں پڑھوائیں, آپ بنگلہ میڈیم میں پڑھوائیں, آپ ہندی میڈیم میں پڑھوائیں, آپ اسکول میں, کالج میں, یونیورسٹیوں میں, جہاں من کرے پڑھوائیے. لیکن آپ عربی پڑھواتے ہیں نا بچوں کو, امام صاحب رکھتے ہیں, مولانا صاحب رکھتے ہیں, حافظ صاحب رکھتے ہیں, کیا پڑھانے کے لیے؟ عربی. عربی کا مطلب قرآن شریف ہے نا. اس کے ساتھ ایک کتاب اور شامل کیجئے, حضور کی سیرت کی کتاب. زور سے بولیں, لا کے دیجئے امام صاحب کو, قاری صاحب کو, مولانا صاحب کو, امام صاحب کو, حضرت کو. حضرت یہ عربی کے ساتھ ساتھ یہ حضور کی سیرت کی کتاب بھی میرے بچوں کو پڑھا دیجئے. یہ الگ بات ہے کہ نذرانہ بڑھا کے دینا پڑے, اس سے ڈریے مت. نہیں تو آج تو حال کیا ہے کہ انگلش میڈیم میں بچہ پڑھ رہا ہے, ایک سبجیکٹ کا ٹیوشن والے کو 1000 روپیہ دیتا ہے ماں باپ, مولوی صاحب کو بیچارے کو 200 روپیہ میں سب پڑھائیے, عربی بھی پڑھائیے, اردو بھی پڑھائیے, پہاڑا بھی سکھائیے, کلمہ بھی پڑھائیے, فاتحہ کرانا بھی پڑھائیے, بخشوانا بھی سکھائیے, یعنی کہ ساری نماز پڑھنا سکھا دیجئے. یعنی کہ 200-300 ٹیوشن کا دے کر سارا سکھوا دیں. اپنے بچے کو حضور کی سیرت کتاب پڑھائیے تاکہ بچے کو پتا چلے حضور کی مکی زندگی کتنی, مدنی زندگی کتنی, حضور کے
کا کردار و اخلاق کیا ہے، حضور کے صحابہ کیسے ہیں، خلفاء راشدین کون ہیں، خلفاء راشدین کا مقام کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے۔ آج حالات کیا ہیں کہ ہم سب کچھ تو پڑھتے ہیں لیکن مصطفیٰ کا دین نہیں پڑھ رہے ہیں، ہم سب کچھ تو سیکھتے ہیں لیکن مصطفیٰ کا دین نہیں سیکھ رہے ہیں، ہم سب کچھ تو جاننے کی کوشش کرتے ہیں لیکن نبی کی شریعت جاننے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے دنیا میں زندہ کیسے رہنا ہے، گھر میں زندگی کیسے گزارنی ہے، بال بچوں کے ساتھ زندگی کیسے گزارنی ہے، پڑوسیوں کے ساتھ کیا کردار ہونا چاہیے، ماں باپ کے ساتھ کردار ہونا کیا چاہیے۔ اسی لیے ہر جگہ لڑائی کیا ہے، ہر جگہ جھگڑا ہے، نتیجہ یہ ہے کہ پریشانیاں جنم لے رہی ہیں۔ باپ بیٹے میں اختلاف، بھائی بھائی میں اختلاف، ماں بیٹی میں اختلاف، ماں بیٹی میں اختلاف، شوہر بیوی میں اختلاف، رشتہ دار میں اختلاف، پڑوسی میں جھگڑا، صرف وجہ ہے کہ ہم مصطفیٰ کے دین سے دور ہو گئے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اب سن لیجئے، حضور کے حسن کی بات چل رہی ہے نا، سنیے، غور سے سنیے گا، بہت اچھا لگے گا۔ حضور کے ذکر کی محفل سجایا کیجئے، حضور کا ذکر سنا کیجئے، یقیناً یہ ذکر سننا آپ کی زندگی میں ایک حسن پیدا کرے گا، ایک برکت پیدا کرے گا۔ حضور جب ہجرت کر رہے تھے نا، ارے مکہ سے مدینہ ہجرت کر رہے تھے، جب معلوم ہے آپ کو کہ حضور کے ساتھ ابو بکر صدیق تھے، غلام تھا اور حضور تھے، ٹھیک ہے۔ ایک منزل پہ جانے کے بعد کیا کوئی ٹینشن ہے کیا؟ ختم کر دیں؟ نہیں، آنکھ بند کر کے تقریر نہیں کرتے ہیں، بیچ میں کوئی ڈسٹرب کرتا ہے تو ہم کو ہوتا ہے ٹینشن، اس لیے کہ ہم فالتو بات اپنی تقریر میں نہیں کرتے کہ ہم لطیفہ بیان کر لیں، ہنسا لیں، کھلا لیں، بس ہو گئی تقریر، بڑا مزہ آ گیا ایک دم، مولانا تقریر ایسے کی کہ بڑا مزہ آ گیا۔ ہم وہ مزے کے لیے تقریر کبھی نہیں کرتے، اور جن کو مزے کے لیے سننا ہو وہ کسی اور کی تقریر سنیں، سمجھے نا؟ ہم جلسے کو ایک درسگاہ سمجھتے ہیں، تربیت گاہ سمجھتے ہیں۔ تو تھوڑی دیر اور بول دیں، ذرا زور سے بول دیجیے یا رسول اللہ۔ میں کہہ یہ رہا تھا کہ حضور جب ہجرت کر رہے تھے مکہ سے مدینہ، ساتھ میں ابو بکر صدیق ہیں، غلام ہیں، حضور ہیں، ایک منزل پہ جانے کے بعد معاملہ یہ آیا کہ کھانا ختم ہو گیا، پانی ختم ہو گیا۔ حضور نے فرمایا ابو بکر بھوک کا احساس ہو رہا ہے، کھانے کا انتظام کرو۔ دور تک کوئی انتظام نہ ہو سکا، چلتے چلتے راستے میں ایک جھوپڑی نظر آئی، ایک کٹیا نظر آئی، ایک گھر نظر آیا۔ آقا فرماتے ہیں ابو بکر جاؤ اس گھر میں دستک دو اور گھر کے لوگوں سے کہو اگر ان کے پاس کھانے کا کوئی انتظام ہے تو وہ پیش کرے، ہم اس کی اجرت دے دیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق دروازے پہ دستک دیتے ہیں، اندر سے ایک خاتون نکلتی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا ہم لوگ مسافر ہیں، کھانے کا انتظام اگر ہے تو ہمیں کھانا کھلاؤ، ہم مسافر ہیں، ہم تمہیں اجرت دے دیں گے۔ اللہ اللہ، وہ عورت کہتی ہے افسوس ہے کہ میرے گھر میں روٹی تک نہیں ہے، ہم تو عرب والے ہیں، اگر ہمارے پاس کچھ انتظام ہوتا تو عرب والے مہمانوں کی خدمت کو سعادت مندی سمجھتے ہیں، ہم ضرور آپ کی خدمت کرتے ہیں، لیکن افسوس ہے کہ کچھ ہے نہیں۔ حضور کی نظر اسی کے گھر کے ایک کونے میں ایک لاغر بکری پہ پڑ گئی۔ حضور نے فرمایا ابو بکر صدیق سے، اے ابو بکر ذرا عورت سے پوچھو تو صحیح کہ اگر وہ اجازت دے دے تو ہم اس بکری کا دودھ دونا چاہتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا اے خاتون یہ بکری کس کی ہے؟ آقا فرماتے ہیں کہ پوچھو کس کی ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا بتاؤ بکری کس کی ہے؟ وہ خاتون کہتی ہے بکری تو میری ہے۔ کہا اگر تم اجازت دے دو تو اس بکری کا ہم دودھ دونا چاہتے ہیں۔ وہ عورت مسکرا کے کہتی ہے مسافر دھوکا ہو رہا ہے، یہ بکری اتنی کمزور ہے، اتنی لاغر ہے کہ یہ اپنے چراگاہ تک نہ جا سکی، اس لیے تو کھڑی ہے، کئی مہینے ہو گئے اس کے دودھ کو سوکھے ہوئے، یہ دودھ کہاں سے دے گی؟ حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں تم اجازت تو دو۔ اس عورت کو پتا کیا تھا کہ پوچھنے والا کون ہے، آنے والا
कौन है? अबू बकर सिद्दीक ने कहा तुम इजाजत तो दो। वो खातून कहती है ऐ मुसाफिर, अगर तुमको लगता है कि बकरी दूध दे सकती है तो मेरी तरफ से इजाजत है। अबू बकर सिद्दीक ले उस बकरी को खोल कर आका की बारगाह में लाए। हुजूर ने अपना दस्ते शफकत, अपना दस्ते रहमत, अपना दस्ते बरकत उस बकरी की पुष्ट पे डाला है। और जो ही डाला है, जो अभी तक थन सूखा हुआ था दूध से, तारीख कह रही है कि वो थन सूखा हुआ दूध से भर गया। सरकार ने फरमाया अबू बकर दूध निकालो। अबू बकर सिद्दीक ने दूध निकाला। हुजूर ने फरमाया उस खातून को कहा वो भी पिए, उसका बच्चा था वो भी पिए। हजरत हुजूर ने भी दूध नोश फरमाया, अबू बकर ने भी नोश फरमाया, गुलाम ने भी नोश किया, उस औरत ने भी नोश किया, उसके बच्चे ने भी दूध पिया। और उस औरत के घर का हर बर्तन बकरी के दूध से भर गया, फिर भी थन में दूध वैसे ही बाकी। थन में दूध बाकी था क्योंकि मुसाफिर थे। हुजूर आए चले गए, हुजूर आए और चले गए। शाम को उसका शौहर आया बकरियां चरा कर। हजरत पीर करम अली शाह जरी ने पूरी लंबी बहस की है हुजूर के हुस्न पर। शाम को जब उसका शौहर आया ना तो देखा कि शाहराह महक रहे हैं, गलियां चमक रही है, कुटिया पे रहमत और नूर की बारिश हो रही है। आके शौहर कहता है ऐ उम्मे माबाद, कोई आया था क्या? जोर से बोले, जोर से, कोई आया था क्या? बीवी ने कहा कैसे पता चला कि कोई आया था? कहा रास्ते चमक रहे हैं, चमकता हुआ रास्ता बता रहा है, कोई नूर वाला आया था। महकते हुए शाहराह बता रहे हैं, कोई खुशबू वाला इधर से गुजरा है। मेरी कुटिया पर रहमत व अनवार की बरसात ये बता रही है, कोई रहमत वाला इस रास्ते से गुजर गया। कोई आया था क्या? आया तो था। एक से एक लोग हैं दुनिया में। सुनिए, अब चूंकि उसने हुजूर का नाम पूछा नहीं था, उसको पता नहीं था कि कौन। जब शौहर ने पूछा कि कौन आया था, तो उस औरत ने अपने से हुजूर का नाम रख लिया, मुबारक। क्या रखा? हुजूर का नाम क्या रखा? मुबारक। अब शौहर ने जब पूछा कि कौन आया था तो वो कहती है मुबारक आया था, मुबारक आया था। बीवी ने कहा खाना लगा दे? कहा नहीं। पहले बताओ मुबारक था कैसा, उसका चेहरा कैसा था, उसके लब कैसे थे, उसके भौएं कैसी थी, उसकी पेशानी कैसी थी, उसका दस्ते मुकद्दस कैसा था, उसका जुल्फे अंबरी कैसा था, उसका सरापा कैसा था। जरा पहले मुबारक की बातें सुनाओ, फिर खाना खाओ। तो उसने एक लंबी बहस की है। राई तो रजुलन जाहिरल वज़ात हसनल खल्क़े मलीहल वज्ह, ये बहुत लंबी तसीमुन वसीमुन, हाँ, इस तरह की पूरे हुस्न मुस्तफ़ा का एक पूरा नक्शा खींचा है। लेकिन उसने जो दो लफ्ज़ों में जो बयान किया ना, हाँ, वो ये कि वो ऐसा हसीन था, मुबारक ऐसा खूबसूरत था कि दूर से बड़ा खूबसूरत नजर आ रहा था, और जब करीब आया तो और ज्यादा हसीन नजर आ रहा था। ये आमतौर पे होता ये है, कोई शय दूर से खूबसूरत नजर आती है, करीब आती है, नुकुस जाहिर होते हैं तो खूबसूरती में कमी आ जाती है। लेकिन वो कहती है उम्मे माबद, ऐ अबू माबद, मुबारक इतना हसीन था कि दूर से भी बहुत खूबसूरत था, करीब आया तो हुस्न जमाल का पैकर नजर आ रहा। ये हुजूर के हुस्न की बात वो कर रही है जिसने हुजूर को अपनी आंखों से देखा। अब उस शौहर ने कहा कि देखो तुम लोगों ने मुझे बुलाया क्यों नहीं, तुम लोगों ने बहुत गलत किया कि मुझे बुलाया नहीं। अब मैं बकरियां लेकर दूर न जाया करूंगा, करीब में रहूंगा, जब मुबारक आवे तो बुला लेना। अब हालत ये थी कि रोजाना शाम को जब अबू माबद बकरियां लेके आता, बीवी कहती हाथ मुंह धो लो, खाना लगा देते हैं। तो शौहर कहता नहीं, खाना बाद में लगाना, पहले चिटाई बिठाओ, बैठकर पहले मुबारक की बातें सुनाओ, पहले मुबारक का हुस्न का जिक्र करो। गोया के ये कह लो रोजाना उम्मे माबद के घर में हुजूर की मिलाद पढ़ी जाती है।
ایک دن ایسا ہوا کہ اس عورت کو کچھ سامان لینے جانا تھا بازار، تو وہ بازار گئی. اپنے بازار میں جب اس کو سامان نہیں ملا تو وہ مدینے کے بازار میں چلی گئی. مدینے کے بازار میں گئی سامان لینے. ابھی ماں بیٹا دونوں سامان دیکھ ہی رہے تھے کہ سامنے سے حضرت ابوبکر صدیق کا گزر ہوا. سامنے سے خلیفہ اول ابوبکر صدیق گزرے. وہ چھوٹا سا بچہ اپنی ماں سے کہتا ہے یا امہ ھذا رجل الذی کان مع المبارک. امی جان یہ وہی مرد ہے جو اس دن مبارک کے ساتھ تھا. وہی مرد ہے جو اس دن مبارک کے ساتھ تھا. اللہ اللہ دونوں دوڑ کے گئے، پکڑا، سامنے پہنچ گئے. ابوبکر صدیق کے. عورت کہتی ہے مبارک کہاں ہے؟ اب چونکہ حضرت ابوبکر صدیق کو بھی پتا نہیں تھا کہ مبارک کہہ کس کو رہی ہے، نام تو خود رکھ لیا تھا نا. کہا کون مبارک؟ تھا وہی جس نے اپنا دست مبارک رکھا تھا بکری کی پشت پر تو تھن میں دودھ آ گیا تھا. سمجھ گئے کہ حضور کی بات کر رہی ہے. چلو چلو تم کو مبارک کے پاس لے چلیں. جب گئے لے دونوں کو دروازے پہ پہنچے مسجد نبوی کے تو بیٹا کہتا ہے دیکھو امی مبارک بیٹھا ہے. تاریخ ہے کہ قدموں میں جا کے رہے مصطفیٰ کے. حضور نے بہت سارے تحفے تحائف دیے. پھر وہ عورت پلٹ کے آئی جب اپنے گھر، اور شام کو شوہر پھر آیا. پھر شوہر نے کہا آج پھر تم لوگوں نے میرے ساتھ دغا کیا ہے. کہا کیا؟ آج پھر مبارک آیا تھا، تم لوگوں نے مجھے آج پھر بلایا نہیں. بیوی کہتی ہے دھوکا ہو رہا ہے. آج مبارک تو نہیں آیا تھا بلکہ ہم مبارک کا پتہ دیکھ کے آ گئے ہیں، ہم مبارک سے مل کے آ گئے ہیں، ہم مبارک کا گھر دیکھ کے آ گئے ہیں. کہا کون ہے مبارک؟ کہا وہی جسے زمانہ محمد کہتا ہے ہم اسے مبارک کہتے ہیں. تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان حضور تاج الشریعہ کانفرنس. سبحان اللہ ماشاء اللہ. تاریخ میں آتا یہ ہے کہ پورا خاندان مسلمان ہو گیا. اور رہی وہ بکری جس کے پشت پر حضور نے اپنا دست شفقت رکھا تھا نا، یہ حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں ایک قحط پڑا جس کا نام عام الرماد. اس قحط کے موقع پر عرب کے تمام جانوروں کے دودھ سوکھ گئے، تنہا یہ بکری دودھ دے رہی تھی. یہ برکت تھی دست مبارک کی. اور اس قحط تک تاریخ میں اس بکری کا ذکر ملتا ہے، لیکن قحط کے بعد پھر تاریخ بھی خاموش ہے کہ بکری کب تک زندہ رہی. اب سوچ لیجئے کہ حضور ہجرت کر رہے ہیں، 10 سال مدینے میں رہے حضور، بکری زندہ ہے. 2 سال 2 مہینہ کچھ دن حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت کا دور رہا، اس میں زندہ ہے. پھر حضرت عمر کے زمانے میں وہ قحط پڑا، اس میں ہے. عام طور پہ